الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى بالقرآن الكريم بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کی دو آیتیں مبارکہ تلاوت کی۔ اللہ رب العزت ان آیات مبارکہ کے اندر ایک انسان کو اس کی غلطیوں کی طرف توجہ دلوا رہے ہیں، ایک انسان کو بتا رہے ہیں کہ ایک انسان غلطی کب کرتا ہے۔ علماء نے کتابوں میں یوں لکھا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس بندے کو اپنے عیبوں پر مطلع فرما دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو اسے اپنے عیبوں سے اوجل فرما دیتے ہیں۔ انسان نے جب اس دنیا میں سانس لینا شروع کیا تو ہر انسان کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی کہ میں ٹھیک ہوں، اگلا غلط ہے۔ جب انسان اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے اور اپنے آپ کو ہر وقت صحیح سمجھتا رہتا ہے، اگلے کو غلطیوں کا پتلا بنا لیتا ہے، تو یہ انسان کی سب سے بڑی خطا اور غلطی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نیکی کا کوئی کام کر رہا تھا، پھر دیکھا کہ ایک دوسرا آدمی اس کام کو نہیں کرتا، تو اب اس معاملے کے اندر وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگتا ہے اور اگلے کو ان مسائل کے اندر کمزور سمجھنے لگتا ہے۔ حالانکہ علماء نے کتابوں میں یوں لکھا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں تو اس بندے کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرے، اپنے مسلمان بھائی کو دین کی طرف آنے کی دعوت دے، لیکن یہ بات اپنے ذہن میں نہ بٹھائے کہ میں نیک ہوں، اگلا گنہگار ہے۔ فرماتے ہیں جب انسان اپنے عیبوں سے آنکھوں سے اوجل کر دیتا ہے اپنے عیبوں کو، تو علماء کتابوں میں یوں لکھتے ہیں جیسے دنیا میں ایک آدمی کو بیماری ہو اور وہ اپنی بیماری کا علاج نہ کرے، لوگوں کو مریض سمجھنا شروع کر دے، تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ یہ بیماری اس آدمی کی جان لے لیتی ہے۔ اسی طرح جب ایک آدمی
اپنے عیبوں کو، اپنی برائیوں کو نہیں دیکھتا، تو ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اس کا ایمان تک غصب ہو جاتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں جب ہم اس زمانے میں پہنچے، اس زمانے کے اندر ایک عالم قاضی ثناء اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دو آدمی آپس میں بات کر رہے تھے، باتوں کے اندر ایک آدمی نے دوسرے سے کہا یہ تو شریعت کا حکم ہے، دوسرے نے کہا شریعت کو ایک کنارے پر رکھ، شریعت کو چھوڑ دے۔ تو حضرت فرماتے ہیں یہ کلمات کہنے والا آدمی کافر ہو جاتا ہے کہ ایک انسان، ایک مسلمان اس دنیا میں آیا تو شریعت کے موافق زندگی گزارنے کے لیے آیا۔ اب ایک آدمی جب شریعت کے اصولوں کو چھوڑتا ہے تو گویا وہ آدمی دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہزاروں مثالیں لوگوں کے درمیان میں ہیں۔ جب کسی آدمی دوسرے کے گھر میں غمی خوشی کا موقع آتا ہے تو انسان کو شریعت یاد رہتی ہے، لیکن جب کسی انسان کے اپنے گھر میں غم یا خوشی آئے تو پھر انسان شریعت کو چھوڑ دیتا ہے، دنیا کے رسم و رواج میں لگ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں ہم ایسے زمانے میں پہنچ گئے جہاں ہم اپنی باتوں سے غفلت میں ہیں، اپنی عادات سے غفلت میں ہیں۔ ہم ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ اگلے کا دل دکھ جاتا ہے، ہم ایسا کام کر دیتے ہیں اگلے کو تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ فرماتے ہیں ایک مسلمان کے لیے یہ کہا گیا کہ وہ اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو جائے۔ آج اس زمانے کے اندر اگر ہم کسی کو ہاتھ سے تکلیف نہیں بھی دیتے لیکن زبان سے تکلیف ضرور دیتے ہیں، تانا مارنے کی صورت میں ہم ایک آدمی کو کہتے ہیں تو بے نمازی ہے، یہ اسے تانا مار دیا۔ ایک آدمی کو کوئی اور بات کہہ کر تانا مار دیا تو دل دکھا دیا۔ ایک آدمی کی غیر موجودگی میں اس کی برائیاں بیان کی تو غیبت کی وجہ سے اس کا دل دکھا دیا۔ تو ہم نہ تو اپنی باتوں سے غفلت میں پڑے، نہ ہم اپنی عادات سے غفلت میں پڑے۔ فرماتے ہیں یوں آتا ہے کتابوں میں المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن کے لیے آئینہ ہے۔ ایک انسان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اب سامنے کے مسلمان کی جب عیب گنوانا چاہتا ہے، گویا یہ اپنے عیب لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ پھر کتابوں کے اندر یوں بھی آتا ہے ایک آدمی جب آج اس گئے گزرے دور کے اندر اس کے دل و دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ میں ایسا مسلمان بنوں جیسا مجھے شریعت مطہرہ بننے کا حکم دیتی ہے، تو علماء لکھتے ہیں کہ ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ نیک لوگوں کے قریب بیٹھے، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھے۔ فرماتے ہیں آدمی یوں لکھتے ہیں علماء کتابوں میں، آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ اگر دوست نیک ہیں تو یہ آدمی نیک بن جاتا ہے، اگر دوست گنہگار ہے تو یہ آدمی گنہگار بن جاتا ہے۔ پھر مثال دیتے ہیں ایک بڑی مجلس کے اندر ایک نمازی آدمی چلا گیا،
اب یہ نمازی آدمی کے دل میں یہ بات کھٹک رہی ہے کہ میری نماز کا وقت ضائع ہو رہا ہے، لیکن صرف وہ نماز کو اس وجہ سے چھوڑ دیتا ہے کہ کہیں میں اس مجلس سے اٹھوں تو دوست ناراض نہ ہو جائیں۔ تو فرماتے ہیں اسی وجہ سے علماء نے کہا کہ آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہو گیا، وہ نمازی تھے، یہ نمازی بن گیا، وہ گنہگار تھی تو یہ گنہگار بن گیا۔ پھر فرماتے ہیں ایک آدمی اس دنیا میں آیا اور اس دنیا کے اندر چاہتا ہے کہ وہ اپنی اوقات کو لوگوں کے سامنے دیکھے، تو فرمایا آسان حل یہ ہے وہ اپنے حاسدین جو اس سے حسد کرتے ہیں ان سے پوچھے۔ ایسا ہوتا ہے زمانے میں، کچھ آدمی کو ملتے ہیں اور پھر وہ آدمی زبان پر مٹھاس کے ساتھ بات کر دیتے ہیں، لیکن اندر سے وہ مخالف ہوتے ہیں، بعد میں اس کی برائیوں کو بیان کرتے ہیں۔ تو علماء لکھتے ہیں ایک آدمی جب اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہتا ہے تو اس آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو حاسدین کے سامنے رکھے۔ فرماتے ہیں آج ایک آدمی یوں چاہتا ہے میں نصیحت پکڑوں، میں سیدھے راستے پر چلنے والا ہو جاؤں، تو سب سے آسان حل علماء نے لکھا السعید من وعظ لغیرہ۔ فرماتے ہیں جو آدمی کسی غیر کو دیکھ کر نصیحت پکڑ لیتا ہے، گویا یہ آدمی دنیا کے اندر سعادت مند ہے۔ مثال کے طور پر علماء لکھتے ہیں کسی جگہ ایک آدمی فوت ہو گیا، اب لوگ دیکھتے ہیں میت کو غسل دیا جا رہا ہے، تو فرماتے ہیں وہ سوچے یہ میت اگر میری ہو تو میں کتنا لاچار پڑا ہوں۔ پھر جب میت کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، ایک آدمی سوچے یہ میت میری ہے، اب وہ آدمی کیسے اللہ کی طرف رجوع کرے گا؟ جب ایک آدمی کو مٹی کے نیچے دفنا دیا گیا تو ایک مسلمان سوچے اس چھوٹے سے گڑھے میں میں اکیلا پڑا ہوں۔ جب انسان ان چیزوں کو دیکھتا ہے، نصیحت حاصل کرتا ہے، گویا وہ دنیا کے اندر سعادت مند ہے۔ حضرت لقمان سے کسی نے پوچھا آپ کیسے اتنے دانا ہو گئے، آپ کیسے اتنی بڑی عقل مند ہو گئے؟ تو لقمان حکیم کہنے لگی، فرمان لگے میں لوگوں کو دیکھتا ہوں، پھر نصیحت حاصل کرتا ہوں، پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں اس زمانے میں جب انسان غلطیوں میں پڑا ہوا ہے تو انسان اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے، اگلے کو غلط سمجھتا ہے۔ ایک نوجوان آدمی دیکھتا ہے ایک بوڑھے کو تو نوجوان کے دماغ میں یہ بات آتی ہے اس کی عمر زیادہ ہے، اس کے گناہ بھی زیادہ ہوں گے۔ علماء لکھتے ہیں جب ایک آدمی کی اصلاح ہو جائے گی، ایک آدمی صحیح طریقے والا ہوگا تو اس کے دماغ میں یہ بات آئے گی یہ بوڑھا آدمی ہے، اس کی نیکیاں زیادہ ہیں مجھ سے، اس لیے میں اسے اپنے آپ سے بہتر سمجھوں۔ ایک آدمی مجھ سے چھوٹا ہے اور دماغ میں یہ بات بٹھا لوں اس کے گناہ کم ہیں مجھ سے، اس لیے میں اس سے اپنے آپ سے بہتر سمجھوں۔ آج جب ہم اس زمانے میں پہنچ گئے جب لوگوں کو شریعت کا مسئلہ پیش کیا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں شریعت کو کنارے پر رکھ دو۔ مثال کے طور پر قربانی کے دن تھی، جب لوگوں نے مسئلہ سنا، جب قربانی کی گوشت کی حصے کی باری آئی تو لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ گوشت کو تقسیم کرنا ہے تو تول کر۔ لوگوں نے مسئلہ سن لیا، لیکن جب باری آئی تو ہر آدمی نے شریعت کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا کیونکہ اس میں مشکلات تھی۔
آج کل ایک مسئلہ بڑا تیزی کے ساتھ چل رہا ہے لوگوں میں. مثال کے طور پر مسجدوں کے اندر لوگ آتے ہیں. جب ایک آدمی مسجد میں آتا ہے تو چاہتا ہے کہ زیادہ نیکیاں کرے. اب نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس بندے کو اذان اور پہلی صف کی فضیلت پتہ ہو گئی وہ آدمی اگر اس فضیلت کو جان لے تو نمازی آپس میں قرآن اندازی کرے. آج کل کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں جب اذان کا وقت ہوتا ہے مسجد میں ایک آدمی آتا ہے یا تو داڑھی کٹا ہوتا ہے یا داڑھی منڈا ہوتا ہے اور مسجد میں اذان دے دیتا ہے. علماء کتابوں میں یہ لکھتے ہیں اذان دینے کے لیے نماز پڑھانے کے لیے اقامت کہنے کے لیے اس آدمی کو مقرر کیا جائے جس کی داڑھی شریعت کے اصولوں کے مطابق ایک مٹھی کے برابر ہو. ایک آدمی مسجد میں آیا اب داڑھی پوری نہیں ہے اذان دے دی. اذان تو ہو جاتی ہے لیکن علماء لکھتے ہیں یہ اذان مکروہ ہے. لوگوں کی نماز پر اس کا اثر پڑے گا. آج کل جب یہ مسئلے پیش آتے ہیں لوگ ان مسئلوں کو چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ ایک مسلمان نیکی کرنا چاہتا ہے تو راستے تو نیکی کے کھلے ہیں. وہ آدمی اس طریقے سے نیکی کرے جیسا شریعت مطہرہ نے سکھایا ہے. آج ایک آدمی کو مسجد کے اندر یہ بتایا جائے آپ کی داڑھی ایک مٹھی کے برابر نہیں ہے, آپ اذان نہیں دے سکتے, آپ کی اذان مکروہ تحریمی ہے, تو وہ آدمی اس وقت یہ کہہ دیتا ہے شریعت کو ایک طرف رکھو. تو قاضی ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں جس نے شریعت کو ایک طرف رکھنے کی بات کی اس نے کفر کیا. اب جب آدمی کفر کرتا ہے تو وہ جہنم کو خریدنے والا بن جاتا ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے آدمی جب بھی شریعت کی بات آئے, جب بھی ایک مسلمان کے اندر نیکی کی بات آئے تو مسلمان اپنے آپ کو گنہگار سمجھے, اگلے کو اپنے سے بہتر سمجھے. جب شریعت کا مسئلہ آ جائے چاہے وہ اذان کا ہو, نماز کا ہو, اقامت کا ہو, تو وہ آدمی یہ کام کرے جس کی داڑھی ایک مٹھی کے برابر ہے. ہم امام اعظم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. امام صاحب کے نزدیک جب ایک آدمی یہ کام کرتا ہے اذان نماز کا, داڑھی کٹاتا ہے یا منڈاتا ہے, تو فرماتے ہیں ان کے نزدیک یہ اذان مکروہ ہو جاتی ہے. اذان ہونا اپنی جگہ ہے لیکن ثواب وہ نہیں ملتا جو ایک باشرہ آدمی کو ملتا. اسی لیے ایک مسلمان کو اگر اس باتوں کا شوق ہو تو پہلے وہ اپنے آپ کو ایسا بنائے جیسا شریعت نے کہا, پھر وہ نیکی کے کام میں آگے بڑھے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے.